अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंडशिप नॉट आउट की। इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरे पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका की बेमिसाल दोस्ती का नया बाब रकम। पाकिस्तानी आला सफारतकारी से क्रिकेट बचा ली। श्रीलंकन टीम फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल करती है। दूसरा वनडे कल, जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले से खरीदे गए टिकट दोनों मैचेस के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। आपको बताएं, फ्रेंडशिप जो है वो कायम रहेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के बकिया 2 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए गए। इस्लामाबाद के अंदर होने वाले धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था और कहा गया था कि वो श्रीलंका वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी जो है वो काम आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट में खिताब में कहा, कल श्रीलंकन टीम ने ऐलान किया वो वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम के साथ खुद बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से फोन पर बात की। फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वजीर दिफा को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। कचहरी धमाके के मरकजी किरदार तक पहुंच चुके हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पे हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फ़ैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ख़ुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। सिफारतकारी और क्रिकेट की जीत हुई। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन के वजीर दिफा से खुद बात की, जिसके बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ठहरने को रजामंद हो गई। फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का अहम ऐलान सामने आया। इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन टीम की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया था और कहा गया था कि उनकी टीम वापस जाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान ने आला सफारतकारी से क्रिकेट बचा ली। फ्रेंडशिप नॉट आउट। इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका की बेमिसाल दोस्ती का नया बाब रकम हो चुका। इससे पहले भी आपको बताएं कि एक दफा पहले भी श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई थी तो उनकी बस पर दहशतगर्दों का हमला किया गया था। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मुईद शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ABN न्यूज़ को। सर बताएगा, क्रिकेट और सिफारतकारी एक बार फिर जीत चुकी है। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में अपने मैच जो है वो कंटिन्यू रखने का ऐलान कर दिया है। देखें, बड़ी अच्छी खबर है जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और वो जो पाकिस्तान के दुश्मन, क्रिकेट के दुश्मन, स्पोर्ट्स के दुश्मन जो इस दरपे थे कि किसी तरह श्रीलंका की टीम, कुछ खिलाड़ी किसी तरह निकल जाएं और ये टूर को वो सबोताज कर लें या पाकिस्तान में क्रिकेट को सबोताज कर ले, वो उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको समझ आ गया कि अब इस तरह क्रिकेट, इस तरह स्पोर्ट्स जिस तरह वो हैंडल करना चाहते हैं अब वो हैंडल नहीं होगी। और बड़ी, मैं कहता हूँ, ये कामयाबी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की, कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन नकवी की। खासकर मोहसिन नकवी ने बड़ा स्पेशली उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एज ए चेयरमैन ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो हेड हैं। और ये बड़ा जरूरी था कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में रहती, पाकिस्तान में अपना जो कमिटमेंट है, इंटरनेशनल जो शेड्यूल है उसको पूरा करते। और ये आपको पता है कि जब इस तरह की बात होती है, इंडियन मखसूस एक इंडियन पीछे लॉबी है जो IPL में इन प्लेयर्स को हैंडल करती है, जो IPL में इन प्लेयर्स को मैनेज करती है, वो इसके पीछे होती है। और वो चाहती है कि जिस तरह वो चाहते हैं वो करते हैं, उसी तरह ये तो करें। लेकिन मेरा ओवरऑल सेंस और सैनिटी प्रिवेल्ड और बहुत अच्छा हुआ कि ये टीम रुकी और अब पूरी कमिटमेंट पूरी करेगी। और अब ना सिर्फ श्रीलंका वनडे खेलेगी बल्कि ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। और ये सारी जीत पाकिस्तानी कौम की है, मैं समझता हूँ। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट की जीत है, जिन्होंने एक स्टैंड लिया। उन्होंने वो स्टैंड लिया कि उन्होंने क्लियर कह दिया अपने प्लेयर्स को कि जो आएगा
پھر وہ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھے کہ اس کے خلاف بھی تادیبی کارروائی یا ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس جو ان کا کہنا ہے، جو ان کی جو لیٹ نائٹ ان کی رات کو ہینڈ آؤٹ ہوا، پریس ریلیز آئی، وہ ایک بڑا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو اپنے پلیئرز کو تنبیہ کر دی، جس کے بعد پلیئرز اور تھوڑے ریلیکٹڈ ہوئے، اور جو پلیئر جانا بھی چاہتے تھے وہ بھی رک کے، اور انشاءاللہ اب سیریز آگے جائے گی. صحیح. اچھا سر، اس سے پہلے بھی ماضی کی بات کی جائے تو سری لنکن ٹیم کی گاڑی کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس کو بڑی بہادری سے بڑا ذکر ہوا تھا. جو بس کے ڈرائیور تھے اس نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ ایک بڑے دہشت گردی کے سانحے سے بچا لیا تھا. جی اس میں کوئی شک نہیں، 2009 کی بات ہے، لاہور کی بات ہے، اور اس میں بھی جو میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی پاکستان کے دشمن تھے، وہ دشمن جو انڈیا سے لنکڈ تھے، اور اس میں بھی انڈیا کا رول ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جو میں نے انویسٹیگیشن کی، جو میں نے ایز اے اسپورٹ جرنلسٹ دیکھا کہ انڈیا کے وہ سارے اٹیک سے تانتے باندھتے انڈیا کے ہی ایجنسی سے بندے ہوئے تھے. انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک سیف ہیون ہو، جہاں کرکٹ ہو، جہاں انٹرنیشنل سپورٹس ہو، جہاں لوگ آئیں لوگ جائیں. وہ اپنے جو آگے کرونیز ہیں، آگے جو جن کو لگایا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ تاکہ ٹیمیں ڈریں اور ٹیمیں خوف سے پاکستان نہ آئیں. لیکن دیکھیں جس طریقے سے پچھلے 10 سال میں کرکٹ واپس آئی ہے، 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں واپس آتے ہوئے. جب سری لنکن اٹیک کے بعد 4-5 سال نہیں آئی ٹیمز، پھر آنا شروع ہو گئی، اور اب تو اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پاکستان میں. کبھی آسٹریلیا آ رہا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ آ رہا ہے، کبھی سری لنکا آ رہا ہے، زمبابوے آ رہا ہے، اور ٹیمز آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. اور وہ تمام پاکستان کے اور پاکستان کی کرکٹ کے دشمن جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو میدان ہیں وہ غیر محفوظ اور غیر آباد ہوں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دن، آگے والے سال پاکستان کرکٹ، پاکستان سپورٹس کے لیے اور صحیح. ساتھ رہے نسیم راجپوت نے بھی ہمیں جوائن کیا، سپورٹس تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ راجپوت صاحب ABN نیوز کو وقت دینے کے لیے. پاکستان نے ایک بار پھر سفارتکاری سے دہشت گردی کو بھی شکست دے دی اور کرکٹ کی جو کھیل ہے اس کو بھی بچا لیا. کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ بالکل اینی، یہ بہت ہی اچھی خبر پاکستان کرکٹ کے لیے، کیونکہ جس طرح سے چند سری لنکن کرکٹرز کی خبریں آئی تھی کہ وہ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں. 8 پلیئرز ایسے تھے کہ جو بات کر رہے تھے کہ انہیں واپس جانا ہے. اور ظاہر ابھی موہی شاہ صاحب بھی جو تذکرہ کر رہے تھے کہ 2009 کا جو انسیڈنٹ تھا وہ سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہی ہوا تھا. تو اگر ان کے کھلاڑیوں کے کچھ تحفظات تھے تو اس کو بھی ہم ایک اہمیت ضرور اس لحاظ سے دیں گے. لیکن جس طریقے کی پریزیڈنشل سیکیورٹی ٹیموں کو دی جاتی ہے، یہ ہماری ہائیسٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے ملک کی، جو ہم ٹیموں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب تو جب سے 10 سال سے کرکٹ آباد ہوئی ہے، جس طریقے سے ہم نے ایک پراپر طور پہ ٹیموں کو سیکیورٹی دینا شروع کی، پہلے بھی ہم دیا کرتے تھے. وہ جو ایک انسیڈنٹ تھا وہ ہونے والی چیز تھی جو ہو گئی تھی 2009 میں، لیکن اس سے ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس کا آج تک شاید ہم اس کی تلافی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے یہ انسیڈنٹ وہاں دور ہوا تھا لیکن سری لنکن کرکٹرز یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. ایک آپ کو یاد ہوگا ای میل آ گئی تھی جس کے بعد ایک پاکستان کا دورہ چھوڑ کے جو ہے وہ چلی گئی تھی. تو اس طریقے کے انسیڈنٹ جو ہے وہ اس ایک واقعے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. لیکن تھینک یو ویری مچ سری لنکن کرکٹ بورڈ، جس طریقے سے انہوں نے اسٹینڈ لیا، جس طریقے سے انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے. اور ویری ویل ڈن محسن نقوی صاحب. وزارت داخلہ کی اگر میں بات کر لوں، ان کے تمام افسران کی بات کر لوں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طریقے سے اس ہینڈل کو مینیج فیلڈ مارشل صاحب نے خود بات کی سری لنکن وزیر دفاع سے. جی بالکل. تو یہ بہت اچھے انداز سے اس کو مینیج کیا گیا. دیکھیں محسن نقوی صاحب کے جہاں تک کرکٹنگ معاملات ہیں اس پہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اختلافات ہیں جو انہوں نے کرکٹ کے لوگ رکھے یا کرکٹ جس طریقے سے رن ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل کرکٹنگ سفارتکاری کی بات ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ سکسیسفل دکھائی دی ہے. اس لحاظ سے بھی کہ آپ کو یاد ہوگا چیمپئنز ٹرافی میں انڈین ٹیم نہیں آئی تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا کہ اب ٹھیک ہے 2028 تک وہ نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. ابھی ہم نے ورلڈ کپ ویمنس کا کھیلا تو جا کے ہم نے سری لنکا میں کھیلا. ایشیا کپ ہم نے انڈیا میزبان تھا، ہم نے نیوٹرل وینیو پہ کھیلا، پورا ایشیا کپ یہاں آ گیا. تو یہ سفارتکاری ان کی اب تک جتنی بھی دکھائی دی ہے انٹرنیشنل محاذ کے اوپر، جہاں پہ کرکٹ بورڈ کو لے کے چلنا ہو، جہاں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بات ہو،
تو خاصے سکسیسفل دکھائی دیے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ایشیا کپ کی ٹرافی نہیں دی تو ابھی تک جو ہے وہ اس پہ بات ہی چل رہی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اس کو ڈیل کیا ظاہر ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ ہیں, وہ ٹرافی دیں گے تو وہ کھڑے ہیں وہاں پہ دینے کے لیے, آپ آ کے لے کے چلے جائیں. لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ سے نہیں لیں گے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے نہیں لیں گے, تو عجیب سا ایک وہ حرکتیں انڈین کرتے ہوئے دکھائی دی. اور یہاں پر بھی اگر میں آپ ذرا دیکھیے گا جو 8 پلیئر جانے کی بات کر رہے تھے, ذرا ان کی تحقیقات کریں کہ ان میں سے کتنے آئی پی ایل کھیلتے ہیں یا کتنے, کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی لیگز ہو رہی ہیں اس میں موسٹلی آنرز کا تعلق اب انڈیا سے ہو گیا. آپ کریبین پریمیئر لیگ میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو انڈین آنرز دکھائی دیں گے, انگلینڈ کی لیگ میں آپ کو آنرز دکھائی دیں گے, ساؤتھ افریقہ کی لیگ میں آپ کو انڈین آنرز دکھائی دیں گے, دبئی میں آپ کو انڈین آنرز دکھائی دیں گے. تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے آپ نے انڈین میڈیا کو کل دیکھا ہوگا وہ تو بالکل سوشل میڈیا بھی نسیم راجپوت صاحب سوشل میڈیا سے نظر آتا ہے کس طرح صفحے ماتم بچ گئے جب سری لنکن بورڈ نے کہا کہ وہ اپنے دورے کو یہاں پہ کنٹینیو رکھیں گے. دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گیا دورہ, آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھیں سبھی بات کر رہے تھے کہ سری لنکن ٹیم واپس جا رہی ہے, پاکستان کی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے اور پاکستان مشکلات میں آ گیا ہے اور سری لنکن ٹیم جا رہی ہے, ٹور ختم ہو گیا. یعنی ابھی وہ یہ تو بات کر ہی نہیں رہے تھے کہ ان کی نیگوسیشن چل رہی ہے, وہ تو ڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ ٹور ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ میں بالکل سری لنکن کرکٹ بورڈ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں اس زمانے میں کرکٹ بورڈ کی وجہ سے ہی یہ جو کھیل ہے اس میں دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ نسیم راجپوت ہمارے ساتھ موجود تھے. ویلکم بیک. سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم نئی ترمیم کے ساتھ منظور. وزیر قانون اعظم رضی تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ میں پیش کیا. اپوزیشن ارکان کا ڈیسک بجا کر احتجاج. ایوان میں شور شرابہ. ترمیم کے حق میں 64 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے. جے یو آئی کے 4 ممبران نے مخالفت کی. پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کلاس 2 ترمیم کے حق میں 54 ووٹ آئے. ترمیم کے خلاف 4 ووٹ آئے ہیں. Who are in favor of omission of clause 51 of the bill as passed by the Senate may rise in their seats. Count to be made. ستائیسویں ترمیم جسٹس صلاح الدین پنہور کا چیف جسٹس جارج آفریدی کو خط. جسٹس صلاح الدین پنہور نے چیف جسٹس سے فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کر دیا. پنہور نے کہا بطور احتجاج نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے خط لکھ رہا ہوں. فل کورٹ میٹنگ بلا کر آئینی ترمیم کا شکوہ جائزہ لیا جائے. لا اینڈ جسٹس کمیشن اور عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملتان سکھر موٹر وے پر بھونگ انٹرچینج کی تعمیر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی. انٹرچینج کی تعمیر کے لیے جتنے فنڈ چاہیے اتنی جلدی کیوں نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر حکام سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل NHA اور وزارت منصوبہ بندی میں کوارڈینیشن کرائیں. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کیس کی سماعت کی. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے کہا ہم 3 ہفتے کے بجائے 10 دن بعد کیس مقرر کر دیتے ہیں. پلاننگ کمیشن حکام نے کہا عدالت کچھ زیادہ وقت دے دے. جسٹس سمن رفعت امتیاز نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے. کہا پھر دعا مانگے ٹرانسفر آرڈر آ جائے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 دن کے لیے ملتوی کر دی. گجرانوالہ میں ماسٹر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی رہائشیوں کا انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج. اسکیم فراڈ سٹی کے نام سے مشہور ہونے لگی. رہائشی کہتے ہیں کروڑوں روپے لگا کر گھر بنائے مگر بجلی گیس پانی اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئی. رہائشیوں کے مطابق ماسٹر سٹی انتظامیہ 52 روپے فی یونٹ بجلی خرید کر 70 روپے میں دے رہی ہے جبکہ سروس چارجز کے نام پر 5 مرلہ گھر سے 2900 روپے وصول کیے جا رہے مگر سہولت کوئی نہیں. انتظامیہ 20 ارب روپے کے گھپلوں میں ملوث. 10 سال گزرنے کے باوجود ایک ڈسپوزل بھی نہیں بنایا گیا. رہائشیوں نے الزام عائد کیا کہ ماسٹر سٹی مالکان نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے اور پراپرٹی ٹرانسفر سے سالانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. آپ کو بتائیں کروڑ روپے لگا کر گھر بنائے مگر بجلی گیس پانی اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم. مزید جانتے ہیں مدثر بخاری سے. مدثر بتائیے گا. ہاں جی بالکل, یہ ماسٹر سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی گجرانوالہ میں یہاں پہ قائم کی گئی ہے. پچھلے 10 سال ہو گئے ہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو قائم ہوئے. سب سے پہلے تو انہوں نے محکمہ جو GD ہے ان کو چونا لگایا ہے جو 2300
80 कनाल जो है ये मंजूर शुदा है GDA से, लेकिन अब तक ये 10,000 कनाल से ज्यादा रकबा जो है ये फरोख्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सहूलियात का फुकदान बन चुका है। अभी तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर गैपको की बिजली भी पूरे टाउन के अंदर मुहैया नहीं की जा सकी। जो इजाफी इन्होंने टाउन के अंदर जगह डाल ली है, उनको पीछे गाँव वाली साइड से वापडा के साथ मिली भगत करने के बाद वहाँ पे आर्जी तौर पर ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वह जो वोल्टेज है वहाँ पे रहायशियों को दी जाते हैं वो कम आते हैं। गर्मियों में रहायशियों को काफी ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो GDA के मुताबिक जो है जो सर्विस चार्जेस जो मुकर्रर किए गए हैं वो 1400 कुछ रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मास्टर सिटी इंतजामिया की गुंडागर्दी की वजह से जो है रहायशियों से 2900 रुपया 5 मरले के घर का जो है सर्विस चार्जेस वसूल करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। मास्टर सिटी के अंदर जगह जगह उन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं कि जो A और B ब्लॉक के जो रहायशी हैं वो 70 करोड़ रुपए के जो है वो डिफॉल्टर हो चुके हैं सर्विस चार्जेस के बाद में, जिसकी वजह से अब मास्टर सिटी के जो गार्ड्स हैं वो शहरियों के ने जो करोड़ों रुपए लगा के घर बनाए उनसे जाके जो है वो सर्विस चार्जेस वसूल करने के लिए उनके साथ गुंडागर्दी करती है। मास्टर सिटी की जो रहायशी हैं वो बिलबिला उठे हैं। जब हमारी उनके साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस मास्टर सिटी के अंदर कोई अब घर ना बनाए, ये सारा की सारी मास्टर सिटी का नाम जो है एक फ्रॉड मास्टर के नाम से मशहूर हो चुका है। जी सही, बहुत शुक्रिया मुद्दस्सिर आगाह करने के लिए।